جی السلام علیکم، میرا نام ابرار حسین ہے اور تعلق پاکستان کے خوبصورت اور ہر دل عزیز شہر ضلع جھنگ سے ہے۔ تو میں آج بات کروں گا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے تو سر کا کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تو عام یوتھ تک ایک پیغام پہنچا سکوں۔ اصل میں اپنی بات جلدی مختصر جو ہے نا کلوز کروں گا، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری پڑھی لکھی یوتھ ڈگریاں لینے کے بعد، پڑھنے کے بعد 10 سال 15 سال اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، گول نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارا مقصد کیوں نہیں ہوتا، ہمارا گول کیوں نہیں بن پاتا؟ کیونکہ ہمیں درست جو سمت ہے وہ نہیں مل پاتی، ہمیں درست ڈائریکشن نہیں مل پاتی۔ تو اسے میں مختلف مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے اندر کا ٹیلنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کریں، لیکن ہمارے جو ہے سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سب کی ماننی ہوتی ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیرنٹس کی بات مان کے کچھ اور طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور سمت میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ٹیلنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے، وہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا والد صاحب اسے انجینئر بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کا جو سارا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں، جس کام کے لیے وہ بنا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آگاہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے شعور نہیں دیا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مسئلہ ہے کیا۔ ویری گڈ۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو میں اس کی ایک بہت اچھی مثال آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک اونٹنی کو چڑیا گھر میں وہ لے گئے، تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ایک دن وہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے پوچھنے لگا کہ یہ جو ہمارے نا کمر کے اوپر ایک جو ران ہوتی ہے، ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، یہ کس کے لیے ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ باقی جانوروں کے تو یہ نہیں ہے۔ تو اونٹنی اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، تو اس حصے میں ہم نا بہت زیادہ پانی سٹور کر لیتے ہیں، تو وہاں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہاں ہم سیو رہتے ہیں۔ تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہماری جو آنکھوں کے اوپر یہ بال لمبے ہیں، تو یہ زیادہ لمبے کیوں ہیں؟ تو وہ اونٹنی اپنے بچے کو کہتی ہے کہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں تو وہاں آندھیاں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، تو ریت ہماری آنکھوں میں ڈائریکٹلی نہ آئے، اس لیے قدرت نے ہمارے بال جو ہیں وہ لمبے رکھے ہیں۔ تو مطمئن ہو جاتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کوسچن پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ اتنے چوڑے اور بڑے کیوں ہیں، حالانکہ باقی جانوروں کے ایسے نہیں ہیں؟ تو وہ اونٹنی اپنے بچے کو جواب دیتی ہے کہ یہ پاؤں چوڑے اور بڑے اس لیے ہیں کہ صحرا میں ریت میں چلنا ہوتا ہے، وہاں پاؤں ریت میں دب جاتے ہیں، اس لیے پاؤں ہمارے بڑے اور چوڑے ہیں تاکہ ہم آسانی سے صحرا میں چلیں۔ تو اونٹنی کی بچی بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ ہماری وہ ران جو بنی ہے، ابھرا ہوا حصہ، وہ اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے، آنکھوں کے بال لمبے اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے، پاؤں چوڑے اور بڑے اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے، تو ہم پھر چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ویری گڈ، تو امیزنگ۔ کیا اصل بات ہے میں جی، ویری گڈ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم بی ایس سی ایس ایک بندہ کر رہا ہے، میں نے خود انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں انجینئرنگ کیوں کر رہا ہوں۔ ایک بچہ ہمارا دوست بھائی ایم اے کر لیتا ہے، انگلش میں ڈبل ایم اے کر لیتا ہے، لیکن اس کی نہ تو انگلش میں گرپ ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کمیونیکیشن سکل ہوتی ہے، نہ اس کے پاس ووکیبلری ہوتی ہے۔ دھکا لگایا ہوتا ہے اس نے ایک سسٹم کو، کسی کے کہنے پہ، چاچو کے کہنے پہ، ابو کے کہنے پہ، کسی دوست کے کہنے پہ اس نے ایم اے انگلش کر لیا، اس کے پاس کوئی سکل نہیں، کیونکہ وہ ایم اے انگلش کے لیے بنا ہی نہیں، اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سمت درست نہیں ہوتی، ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے جانا ملتان ہے اور ہم ڈیوو پکڑ لیں لاہور کی، ویری گڈ۔ تو ہم لاہور کی ڈیوو میں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آگے جا کے ہم صدقہ دیں، دعائیں کریں، نفل پڑھیں، ہم لاہور پہنچ جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں لاہور سر۔ پہنچ جائیں گے لیکن ملتان نہیں پہنچیں گے۔ ہماری ڈائریکشن جو ہے، ہماری منزل تو ملتان تھی لیکن ہم نے غلط گاڑی پکڑ لی۔ ویری گڈ۔ اب ہم نے غلط گاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں دیکھتے، ہم گروپس کو دیکھتے ہیں، جس طرف عوام زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں، یہ رستہ ٹھیک ہوگا۔ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، میچورٹی کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے پاکستان میں 95 پلس جو لوگ ہیں، 95% پلس لوگ ہیں، وہ ناکام ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔ اصل میں
ہمارے بھائی ہیں سر ہیں تو ان کا جو ہے نا اصل مقصد ہمیں ٹائم دینے کا یہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ پہ ٹائم دینا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ناکام بندہ ہے جس کا کوئی خواب نہیں، مقصد نہیں، ٹارگٹ نہیں، اسے کیا پتا ٹائم مینجمنٹ کا؟ ویری گڈ. جس بندے کے ڈریمز ہیں، خواب ہیں، جس نے کچھ کرنا ہے، ٹائم کی قدر کا تو اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کس طرح سے کس جگہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ جس بندے کے کوئی خواب نہیں، جس کا صرف یہ خواب ہے کہ میں نے 20 25 30 ہزار کی نوکری کرنی ہے اور اپنے بچوں کے جو ہے صرف اخراجات چلانے ہیں، روزی روٹی چلانی ہے، اب وہ اس کی 20 25 ہزار سے روزی روٹی سے آگے اس کی سوچ جا ہی نہیں رہی، اب وہ ٹائم مینجمنٹ کی طرف کیسے آئے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں۔ صرف چند 1% جو ہیں، 3 سے 4% لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جو پھر کام کرتے نہیں، کرواتے ہیں، جو بزنس اونرز ہوتے ہیں، جو اپنا ایک سسٹم بلڈ کرتے ہیں، جن کی سوچ بدلتی ہے، اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے اس کیمرے سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے کبھی بھی محنت سے نہیں ملتی۔ ایک عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر ہمارے بڑے ہمارے استاد، ہمارے پروفیسر، ہم سے زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محنت کریں کامیابی مل جائے گی، آپ اسٹڈی میں محنت کریں، آپ اپنی جاب میں کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محنت سے کامیابی کبھی نہیں ملتی۔ اگر محنت سے کامیابی ملتی تو ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ سارا دن جون کی گرمیوں میں وہ تگاریاں اٹھاتا ہے، لیکن وہ اس کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھیں، پی ایچ ڈی کریں، ایم اے کریں، اچھی جاب ملے گی۔ تو میں آپ سب بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں پروفیسر سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بالکل. پڑھ کے اس کے بال بھی گر جاتے ہیں، اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، پوری زندگی میں وہ ایک رائڈر موٹر سائیکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ بالکل. پڑھائی سے پیسہ نہیں آتا، کامیابی نہیں ملتی، بندہ کامیاب نہیں ہوتا، محنت سے نہیں ہوتا۔ صحیح جگہ جب بندہ منتخب کرتا ہے، صحیح پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، تب اسے کامیابی ملتی ہے۔ میں آپ کو کئی درجنوں مثالیں دے کے یہ بات سمجھا سکتا ہوں۔ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہوتے تو وہی 2 نفل ہیں جو ہم نے گھر میں پڑھنے ہیں یا مسجد میں پڑھنے ہیں، لیکن جگہ کا بہت فرق ہے پیارے دوستو۔ ہم چلے جائیں مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ہم بیت اللہ شریف میں جائیں ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، صرف جگہ کا فرق ہے۔ ایک دیکھ لیں، ہم ایک چائے کا کپ ایک عام ڈھابے سے، ہوٹل سے پئیں تو اس کی قیمت 30 سے 40 روپے ہوتی ہے۔ بالکل. اگر ہم جا کے وہی کپ جا کے KFC ہوٹل سے پئیں، ہم جا کے MC ڈونلڈ سے پئیں تو وہ اس کی قیمت تقریباً 350 400 ہو جاتی ہے۔ دیکھیں چائے تو وہی ہے، دودھ بھی وہی ہے، پتی بھی وہی ہے۔ اچھا اگر ہم وہ چائے کا کپ جو 300 400 روپے کا ہے وہ اٹھا کے لا کے ہم ڈھابے پہ رکھ دیں تو آپ سب بھائی مجھے بتائیں ذرا کہ وہ 300 400 کا رہ جائے گا؟ اس کی قیمت وہی 30 40 ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ 30 40 والا کپ جا کے اٹھا کے اس KFC ہوٹل پہ رکھ دیں تو اس کی قیمت 400 ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ کہاں بنی ہے، بالکل. وہ یہ پوچھیں گے کہ کس جگہ سے میں لے رہا ہوں۔ بالکل. جگہ کی اہمیت بہت ضروری ہے پیارے دوستو، اپنے آپ کو پہچان